وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير، صدق الله العظيم۔ سورہ فاطر آیت نمبر 32 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ چوتھا رکوع اس سورہ مبارکہ کا جاری ہے۔ اس میں اب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور اس کے بعد نافرمانیاں کرنے والوں کا بھی انجام بیان ہوا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا۔ فمنہم ظالم لنفسہ، بس ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کوئی میانہ روی پر کاربن ہے، کچھ نیکیاں بھی ہیں کچھ برائیاں بھی ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کوئی اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی ہے بڑا فضل۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے حوالے سے بندوں کے 3 طرز عمل بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، کچھ ظالم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کی پرواہ نہیں کرتے اور اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے۔ نمبر 2، کچھ درمیانی راستہ اختیار کرنے والے ہیں، کتاب کی کچھ باتوں کو مانا کچھ کو نہیں مانا، کبھی کتاب سے تعلق قائم کیا کبھی اس کو بھول گئے۔ اور کچھ ہے نمبر 3، جو بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، کتاب کو تھامنے والے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والے۔ نوٹ فرمائیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کتاب کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چنا تھا، اب اس امت کو اللہ نے چنا ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 78، هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اس کام کے لیے، اس کتاب کی ذمہ داری کے لیے۔ تو اللہ ہمیں تیسرا طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آگے بڑھ کر اللہ کی کتاب کو تھامنے والے ہوں اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کوئی ہے کہ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کر جانے والا ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بڑا فضل ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا، ہمیشہ کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں کنگنوں کے زیور پہنائے جائیں گے سونے اور موتی کے۔ ولباسهم فيها حریر، اور ان میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یہ سونا اور ریشم یہ آج کفار کے لیے حلال ہے مردوں کے اعتبار سے، اور امت کے مردوں پر حرام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ عورتیں پہن سکتی ہیں، لیکن جو آج یہاں ترک کر دے گا اللہ اس کو وہاں سونا بھی عطا فرمائے گا، ریشم بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے سارا معاملہ آزمائش کا، تھوڑے عرصے کے لیے چھوڑ دو، اللہ ہمیشہ کی جنت میں تمہیں یہ نعمتیں بہترین طریقے پر عطا فرمائے گا۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور فرما دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا قدردانی فرمانے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، وہ جس نے ہمیں ہمیشہ رہنے والے گھر میں اتارا اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ اس میں کوئی ہمیں تکلیف پہنچے اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ یہ ہے جنت کی نعمتوں کا عالم۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، ان پر موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ان سے عذاب میں سے کچھ ہلکا کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو سزا دیتے ہیں۔
اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ ہے نافرمانوں کا انجام۔ فرمایا کہ موت بھی نہیں دی جائے گی۔ ایک کیفیت تو وہ ہے جو سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 13 میں آئی، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں مریں گے نہ جئیں گے۔ عجیب ہی کوئی زندگی ہوگی، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مزید بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جہنمی پکاریں گے کاش ہم پر موت آ جائے اور موت لا کر ہمارا معاملہ ختم کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو بھی ایک مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر کے ختم کر دیا جائے گا، اور پھر اہل جنت کے لیے ہمیشہ کی جنت، اور یہ جہنم کا معاملہ بھی پھر ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ اس جہنم کے اندر چلائیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ہمیں یہاں سے نکال دے کہ ہم نیک عمل کر لیں اس کے برعکس جو ہم کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہ ہے حسرتناک انجام انسان کا۔ اے اللہ ایک موقع اور عطا فرما دے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نصیحت حاصل کر لیتا اس میں جسے نصیحت حاصل کرنا ہوتی، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، بس اب مزہ چکھو عذاب کا، ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ ہے برا انجام کہ کوئی پکار تمہاری نہیں سنی جائے گی۔ سوچ سمجھ کے ایک مرتبہ زندگی بسر کرنے کے لیے دی گئی تھی، تم نے دنیا میں مولت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اگر کوئی کہے کہ اللہ میں سمجھ نہیں سکا، اللہ یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ پیش کر دیں گے اہل ایمان کو، یہ بھی تو تمہاری طرح کے انسان تھے کہ نہیں، ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا تھا کہ نہیں، ان کے بھی بال بچے تھے کہ نہیں، ان کے لیے بھی زندگی کے مسائل تھے کہ نہیں، انہوں نے بھی تو نصیحت حاصل کر لی، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کر سکتے تھے؟ تو وہاں اس فریاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مزید نوٹ کیجئے، بعض لوگ دنیا میں رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی دین پر عمل کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، بڑے مسائل ہیں، زمانہ بڑا مشکل ہے، ایسا ہے اور ویسا ہے۔ کیا عالم ہوگا جب اللہ کا دربار لگے گا اور اللہ ان اہل ایمان کو پیش کر دے گا جنہوں نے انہی کے ساتھ زمین پر رہتے ہوئے زندگی بسر کی تھی، جن کے ہاں خواتین پردے کا اہتمام بھی کرتی تھی، جن کے ہاں مردوں نے اپنے چہروں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی داڑھی کو بھی سجایا تھا۔ وہ لوگ بھی تھے جو نمازوں کے پابند تھے، جو سود سے، حرام خوری سے بچ رہے تھے، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے، حالانکہ وہ بھی ان کے جیسے انسان تھے۔ تو ایسا کوئی ایکسکیوز، ایسا کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کے ہاں۔ ہم نے تمہیں موقع دیا تھا، اللہ فرمائیں گے، اتنا کہ تم چاہتے تو نصیحت حاصل کر لیتے، کیوں تم نے دنیا میں نصیحت حاصل نہیں کی؟ فذوقوا، بس مزہ چکھو عذاب کا، فما للظالمین من نصیر، بس ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 5واں اور آخری رکوع آ رہا ہے۔ اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے اور منکرین کی ہٹ دھرمی کا بیان بھی ہے اور عذاب کے ڈراوے بھی سنائے گئے ہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب کا جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ ان کے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ پہلے کچھ لوگ تھے، اب تم ان کی نسل میں آ گئے ہو۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، بس جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کفر کرنے والوں کے حق میں ان کے رب کے نزدیک ان کا کفر غضب کے سوا کچھ بھی اضافہ نہیں کرتا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کو ان کا کفر نہیں بڑھاتا سوائے خسارے کے۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، تو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، کیا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، یا کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ کسی دلیل پر ہو؟ بل ان یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ظالم ایک دوسرے سے وعدہ نہیں کرتے سوائے دھوکے کے۔ یہ غفلت میں مبتلا ہے، دھوکے کا شکار ہے۔ اللہ کو جو علی کل شیء قدیر ہے، پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پکار رہے ہیں۔ سری دھوکے کے اندر یہ لوگ مبتلا ہیں۔
ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ ہل نہ جائیں۔ یہ زمین اللہ نے تھاما ہوا ہے، اس آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، تبھی تمہاری زندگی یہاں برقرار ہے۔ وَلَئِن ذَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر وہ زمین و آسمان ٹل جائیں تو کوئی ہے ان میں سے جو تھامے اس اللہ کے بعد، إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ بردبار ہے، تحمل والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، معاف کر رہا ہے۔ تمہاری نافرمانیوں پر، تمہاری ناشکریوں پر اللہ فوراً پکڑ نہیں فرما رہا، ورنہ وہ چاہے تو تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے فوراً برباد کر دے، ختم کر دے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے یعنی مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی بڑی سخت قسمیں کھائیں۔ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آ جائے تو وہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ضرور زیادہ ہدایت حاصل کرنے والے ہوں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، بس جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والے آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، تو اس نے اضافہ نہیں کیا سوائے ان کے اندر نفرت کے۔ مراد یہ کہتے تھے کہ کوئی ہمارے پاس رسول آ جائیں تو 2500 برس کے بعد آ بھی گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے برسہ برس سے کیا کوئی رسول نہیں آئے تھے، اب تو آگے ہیں، اب تو قبول کر لو، لیکن تعصب و تکبر میں مبتلا ہوئے اور نفرت میں اضافہ ہوا ان کی۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے سبب اور بری چال چلنے کی وجہ سے۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور بری چال چلنے کا وبال صرف اس کے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین، تو کیا وہ صرف پچھلے لوگوں کے طریقے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسا معاملہ ان کے ساتھ ہوا کہ وہ برباد کر دیے گئے، کہ یہ بھی اس انتظار میں کہ ان کے ساتھ یہی کچھ کیا جائے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی سنت میں، اللہ کے قانون میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور آپ اللہ کے قانون میں، اس کی سنت میں کوئی تغیر نہیں پائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح پچھلے نافرمان ہر دھرمی کے بعد، مخالفت کے بعد برباد کر دیے گئے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ یہ گویا تسلی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس وقت جو لوگ مخالفت کر رہے تھے، ہر دھرمی کر رہے تھے، ان کو وارننگ دے دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھتے کہ اس سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ قوت میں ان سے زیادہ تھے، اللہ نے عمر بھی زیادہ تھی، رزق بھی ان کو زیادہ دیا، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، تمدن بھی بڑا خوب تھا، لیکن وہ سب برباد اور ہلاک کر دیے گئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی شے آسمان میں اس کو عاجز کر دے اور نہ ہی زمین میں۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، بے شک وہ اللہ خوب علم رکھنے والا، قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے پر آ جائے تو وہ نہ چھوڑے کوئی چلنے پھرنے والا اس زمین کی پشت پر۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ ہر عمل ہر برائی پر نہیں پکڑتا ہو۔ ہاں کبھی کبھی اس کی طرف سے عذاب آتے ہیں، اس میں بھی رحمت کا پہلو ہے۔ سورہ الف لام میم السجدہ آیت نمبر 21، فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور بڑے عذاب سے پہلے انہیں چھوٹے عذابوں میں مبتلا کریں گے تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے کہ ہر تمہارے برے عمل پر نہیں پکڑتا، اگر پکڑنے پر آ جائے تو زمین کی پشت پر کسی جاندار کو اللہ باقی نہ چھوڑے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ انہیں ایک وقت متعین تک ڈھیل دیتا ہے، شاید یہ سنبھل جائے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جائے گی ان کی مدت، ان کا وقت مقررہ آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، پھر پکڑ بھی سخت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ اب سورہ یاسین کا آغاز ہو رہا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں اس سورہ مبارکہ کو قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ جیسے دل میں ہر دم حرکت چلتی رہتی ہے، ایسے ہی اس کے مضامین بھی بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں۔
2 رکوع میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے رسالت کے حوالے سے گفتگو ہے، تیسرے رکوع میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے توحید کے حوالے سے دلائل بیان کیے گئے، اور رکوع نمبر 4 اور 5 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آخرت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ تو گویا ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں توحید، رسالت اور آخرت، اس کا بیان ہے جو اس سورہ مبارکہ کے 5 رکوعوں میں آیا ہے۔ پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے رسالت کے حوالے سے گفتگو ہے اور مشرکین کے انکار کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یاسین، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کے معنی ان کو قطع کر کے علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اس کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ ان کے معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائے۔ بعض اہل علم نے ان کے کچھ معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن امت نے اس کو قبول نہیں کیا، ان آراء کو قبول عام نہیں مل سکا۔ ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں۔ ہاں، اگر ہدایت کے حصول کے لیے ان کے معنی کا معلوم ہونا ضروری ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بتائے ہوتے، واللہ اعلم۔ اتنا ضرور ہے کہ حروف تہجی میں سے تقریباً نصف استعمال ہوئے ہیں حروف مقطعات کے اندر۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت اہل عرب اس اسلوب سے کسی درجے میں واقف تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف سے کوئی اعتراض منقول نہیں ہے جو حروف مقطعات کے حوالے سے اٹھایا گیا ہو، واللہ اعلم۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ اللہ نے حروف تہجی جو عربی کے ہیں اس میں سے چند حروف استعمال کر کے شروع میں بیان فرما دیے بعض صورتوں کے، جیسے کہ یہاں یاسین کے حروف ہیں، اور یہ گویا چیلنج ہے مشرکین مکہ کو بھی تھا، آج کے دور کے لوگوں کو بھی، کہ یہ اللہ نے عربی زبان کے چند حروف ان کو استعمال کیا اور یہ کلام پیش کر دیا، اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے تو لے آؤ اس جیسا کلام۔ لیکن کوئی آج تک اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا، اور قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو اس چیلنج کے ساتھ شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حروف مقطعات بیان ہوئے سورۃ البقرہ کے آغاز میں، اور کہا یہ ہے وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت بھری قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب اور زبردست ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے، بس وہ غافل ہیں۔ مراد ہے کہ برسہ برس سے 2500 برس ہو گئے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی رسول نہیں آیا خبردار کرنے کے لیے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خبردار کیجئے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، یقیناً ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مراد ہے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت چھین لی، جیسے الفاظ آئے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 میں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جانتے بوجھتے انکار کیا، اللہ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت چھین لی، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لقد حق القول علی اکثرہم، یقیناً ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات یعنی عذاب کی دفاع وہ ثابت ہو چکی، فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقان فہم مقمحون، پھر وہ تھوڑی تک اڑ گئے ہیں تو وہ اوپر کی طرف الٹ گئے ہیں۔ ظاہری طور پر تو یہ کہ گلی میں طوق ہے تو انسان کی گردن اکڑ جائے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ تکبر میں آ چکے ہیں اور تعصب کا شکار ہے۔ یہ تکبر اور تعصب رکاوٹ بن گیا ہے حق کی قبولیت میں۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار، فاغشیناہم فہم لا یبصرون، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا بس وہ دیکھتے نہیں۔ مراد یہ کہ ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں موجود ہیں اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر، خود ان کی اپنی جانوں کے اندر، لیکن یہ غور و فکر نہیں کرتے۔ ان کے پیچھے نشانیاں موجود ہیں، گزشتہ ہلاک شدہ قوموں کے حالات ان کے سامنے بیان ہو رہے ہیں، لیکن یہ عبرت حاصل نہیں کر رہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ ان کو خبردار کریں
یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب نوٹ فرمائیے، یہ تو حق کو جھٹلا چکے ہیں، اس لیے اب ان کو دعوت دینا کوئی مفید نہیں ان کے حق میں، لیکن فرمایا کہ نبی ان کے حق میں برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دعوت دیتے رہے، تو ایک داعی دین کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے، لوگ قبول کریں یا نہ کریں دین کی بات کو، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمارا ثواب اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ ہاں کسی نے خود گمراہ ہونے کا فیصلہ کر لیا تو اس کو یہ دعوت اب فائدہ نہیں دے گی، لیکن جو دعوت دینے والا بندہ ہے، داعی دین ہے، اس کا اجر اللہ کے یہاں محفوظ ہوگا۔ انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جس نے نصیحت کی پیروی کی، وخشی الرحمن بالغیب، اور بن دیکھے رحمان سے وہ ڈرتا رہا، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بخشش اور عمدہ اجر کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اسی معاشرے میں دعوت جاری تھی، ایک طرف ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ تھے، لیکن کچھ لوگ وہ ہوں گے یقیناً جو حق کی تلاش میں ہوں گے، تو نبی دعوت کو جاری رکھیے، جن کے دل میں ذرا رمق ہوگی، تلاش میں ہوں گے وہ لوگ، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ داعی دین کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے، معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے، انکار کرنے والے بھی ہوں گے لیکن قبول کرنے والے بھی ہوں گے، تو مایوس ہو کر کبھی حق کی دعوت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، دعوت کا کام جاری رہنا چاہیے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم ان کے اعمال اور ان کے نشانات لکھتے ہیں۔ مراد یہ کہ لوگ جو کچھ عمل کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد جو کچھ اثرات انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی اللہ لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کو ہم نے ایک روشن کتاب مراد لوح محفوظ اس میں شمار کر رکھا ہے۔ اللہ بندے کے ہر عمل کو نوٹ کر رہا ہے۔ نوٹ فرمائی، یہاں کہا گیا کہ جو اعمال کر رہے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں، اور جو اعمال کے اثرات ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جو بندہ کوئی نیک عمل پھیلاتا ہے اور بعد میں لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، تو جب تک لوگ عمل کریں گے ان کے ثواب میں کمی کیے بغیر اس نیکی پھیلانے والے کو بھی ان کے ثواب کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اور کوئی بندہ برائی کو عام کرتا ہے، پھیلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو جتنے لوگ گناہ کریں گے، برائی پر عمل کریں گے، ان کے گناہوں کے برابر اس کو بھی گناہ دیا جائے گا، اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ ہاں 3 چیزیں ہیں جس کا ثواب بعد میں بھی لکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، نیک اولاد، جو ماں باپ کے حق میں دعا کرے، جس کی تربیت کی ہو ماں باپ نے، تو ان کی نیکی ماں باپ کے اعمال نامے میں لکھی جائے گی۔ نمبر 2، وہ علم جو اللہ کے کسی بندے نے کسی دوسرے بندے کو سکھایا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ نمبر 3، کوئی صدقہ جاریہ کا عمل، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی ایسا عمل کہ جس سے لوگ بار بار استفادہ کر رہے ہوں، تو اس کا ثواب بھی بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ملتا رہے گا۔ تو یہ کہ یہ ہے اعمال کے اثرات جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، تو چاہے اعمال ہوں جو لوگ کر چکے یا اعمال کے اثرات ہوں، اللہ اسے لکھ رہا ہے، اور سب کچھ ایک روشن کتاب یعنی لوح محفوظ کے اندر درج کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے پاس محفوظ موجود ہے۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع آ رہا ہے، رسالت کے ضمن میں ایک بستی کا ذکر ہے، اور اس نافرمان بستی کے انجام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بستی والوں کا واقعہ بیان کیجیے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب کہ ان کے پاس رسول آئے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، فَكَذَّبُوهُمَا، تو لوگوں نے ان 2 رسولوں کو جھٹلایا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے تیسرے رسول کے ذریعے سے انہیں تقویت دی، فقالوا، بس ان رسولوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا، لوگوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، معاذ اللہ، ان انتم الا تکذبون، تم تو صرف جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا، رسولوں نے کہا، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے، حق کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ تو نہیں ہے مگر صاف صاف طور پر پیغام کو پہنچا دینا۔ قالوا انا تطیرنا بکم، ان لوگوں نے کہا ہم نے تو تمہیں نامبارک پایا ہے،
مراد ہے کہ کہا کہ تمہارے آنے سے تو ہمارے مسائل آ گئے، معاذ اللہ۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر تم باز نہیں آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری جانب سے ضرور سخت تکلیف پہنچے گی۔ یہ قوم ان کے در پہ ہو گئی۔ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، انہوں نے کہا کہ تمہاری شامت اعمال تو تمہارے ساتھ ہی ہے۔ اَإِن ذُكِرْتُمْ، کیا تم اس بات کو نامبارک سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ اب یہ گویا وہ شخص ہے کہ جو ان رسولوں کی دعوت کو قبول کر چکا تھا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس سے کہا کہ اے میری قوم تم رسولوں کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، پیروی کرو ان کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ اس شخص نے بڑی پیاری بات کہی کہ یہ لوگ کوئی اجر نہیں مانگتے، ان کی دعوت بڑی پرخلوص ہے، اور نمبر 2 یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ گویا ان کا کردار بھی عمدہ ہے، تو صاحب کردار لوگ ہیں، پرخلوص ان کی دعوت ہے، قبول کرو۔ ہر داعی دین کے لیے 2 ہدایات بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1 صاحب کردار ہو، اس کے کردار کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں یہ صحیح دعوت دے رہا ہے، اور نمبر 2 اس کی دعوت پر خلوص ہو، کوئی دنیا کی طلب اس کے اندر موجود نہ ہو۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس سے کہا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس سے مجھے پیدا فرمایا، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ بڑا پیارا انداز ہے۔ خود تو اللہ کی عبادت کر رہا تھا وہ شخص، ایمان لے آیا تھا، لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم عبادت نہیں کرتے، نہیں، یہ ٹونٹنگ انداز ہو جاتا ہے، بڑا یو ایٹیٹیوڈ، بڑا نیگیٹو انداز ہو جاتا ہے۔ اور مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ لوٹنا تمہیں بھی اسی کی طرف ہے۔ تو جو ہمارا رب ہے، اس سے ہمیں پیدا کیا، کیا ہم اس کی عبادت نہ کریں؟ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کے سوا اور معبود بنا لوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کام نہ آئے گی کچھ بھی، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ کل اختیار اللہ کا ہے، رحمان کا ہے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت تو کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا پس تم سنو۔ قیل ادخل الجنہ، اس شخص سے کہہ دیا گیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ یہ گویا اشارہ ہے کہ قوم اس کے در پہ ہو گئی، اور اس بندہ مومن کی دعوت قوم نے قبول نہیں کی، اور اس شخص کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ لیکن یہاں قرآن کے الفاظ بتا رہے قیل ادخل الجنہ، اس سے کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ شہید کے لیے برزخ کا انتظار بھی نہیں، فوراً اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں گھومتی پھرتی ہیں، اور جہاں سے چاہتی ہیں وہ کھاتی پیتی ہیں۔ قیل ادخل الجنہ، اس شخص سے کہہ دیا گیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس سے کہا کاش میری قوم اس بات کو جانتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ بخش دیا مجھے میرے رب نے اور اس نے مجھے اپنے نوازے ہوئے بندوں میں شامل فرمایا۔ دیکھیے کتنا پیارا انسان ہے، شہید ہو گیا لیکن وہاں پر رہتے ہوئے بھی خیر خواہی ہے۔ کاش پیچھے میری قوم جان لے کہ اللہ نے مجھے کتنا حسین انجام عطا فرمایا۔ یہ ایک داعی دین کی خوبی کہ اس میں دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہو، تڑپ ہو۔ اللہ یہ تڑپ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اس تڑپ کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے اس کے بعد اس شخص کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا آسمان سے۔ وَمَا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور ہم اتارنے والے نہیں تھے۔ إِن كَانَتِ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ نہیں تھی مگر ایک زوردار چنگھاڑ۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس وہ بجھ کر رہ گئے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی مخالفتیں تو بڑی شدید تھیں، اللہ نے کوئی بڑا اہتمام نہیں کیا ان کو برباد کرنے کے لیے۔ ایک زوردار آواز آئی اور بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے رہے۔ الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کی، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان میں سے کوئی ایسے نہیں
مگر سب کے سب ہمارے روبرو ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی جس قوم کو ایک دفعہ مٹا دیا گیا دوبارہ اس کو مہلت نہیں دی جائے گی، اور قیامت کے دن سب کے سب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا، اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ نوٹ فرمائیے کہ 3 نشانیاں اس مقام پر بیان ہوئی ہیں: زمین، کشتی اور سورج، اور ایک ایک نشانی کا بیان 4 آیات میں آیا ہے۔ بڑی خوبصورت ترتیب ہے اس مقام پر۔ وَآیَتْ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے مردہ زمین ایک نشانی ہے۔ أَحْيَيْنَاهَا، ہم نے اسے زندہ کیا۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اس سے اناج نکالا۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، بس وہ اس سے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اس میں باغات بنائے کھجور اور انگور کے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں چشمے جاری کیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ افلا یشکرون، بس کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلها، پاک ہے وہ ذات جس سے ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائے۔ مما تنبت الارض، اس سے جو زمین اگاتی ہے۔ ومن انفسہم، اور خود ان کی جانوں میں سے۔ ومما لا یعلمون، اور اس میں سے بھی جو وہ نہیں جانتے۔ یہ ہے اللہ کی بہت بڑی نشانی زمین۔ اللہ اس کو زندگی دیتا ہے، اسی میں اللہ نے نباتات اگا دیں، اسی میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے جوڑے پیدا کیے، نباتات میں بھی، انسانوں میں بھی جوڑے ہیں، مرد اور عورت کے، اور فرمایا ان چیزوں میں بھی جوڑے جو یہ نہیں جانتے۔ آج ہمیں معلوم ہوا الیکٹریسٹی کے حوالے سے کہ ایک ایٹم کے اندر بھی ایک جوڑا ہے، الیکٹران اور پروٹون کا۔ آج ماڈرن سائنس نے ہمیں ڈسکور کر کے بتایا، جبکہ قرآن کا بیان ہے کہ ہر شے میں اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 49، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر شے ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ 1400 برس پہلے قرآن کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں میں بھی ہم نے جوڑے پیدا کیے جو تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ رات کی نشانی کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَآیَتْ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے رات ایک نشانی ہے۔ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم دن کو اس سے کھینچ نکالتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اچانک وہ اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں۔ گویا رات کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے، اللہ اس میں سے دن کو نکال لیتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ مقرر کیا گیا اس ہستی کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ ایک بہت بڑے سائنٹیفک فیکٹ کی طرف اشارہ ہے۔ 18ویں صدی کی سائنس کہتی تھی کہ سورج رکا ہوا ہے، 20ویں صدی کی سائنس نے کہا وہ بات غلط تھی، سورج گھوم رہا ہے، بہت تیز رفتاری کے ساتھ گھوم رہا ہے، اور قرآن نے 1400 برس پہلے کہا سورج اپنے مقررہ راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس اللہ کا جو زبردست ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی۔ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، بالکل باریک ہو جاتا ہے۔ لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو جا پکڑے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات پہلے آ سکتی ہے دن سے۔ اللہ کا نظام ہے، ایک ایک چیز کو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے کے اندر، اپنے اپنے آربٹ کے اندر حرکت کر رہا ہے، موو کر رہا ہے۔ نوٹ کیجئے الفاظ کو، کُلٌّ فی فلک، ہر ایک اپنے آربٹ میں، اپنے مدار میں تیر رہا ہے، چل رہا ہے۔ ان الفاظ کو اگر الٹا پڑھا جائے ریورس میں تو یہی الفاظ بنیں گے کُلٌّ فی فلک۔ ابھی کچھ تحقیقات ہوئی ہیں کہ کچھ سیاروں کی موومنٹ ایسی ہے کہ جو اینٹی کلاک ہے، اور عام طور پر سیاروں کی موومنٹ اینٹی کلاک ہی ہوا کرتی ہے، لیکن بعض کا معاملہ یہ کہ وہ ریورس میں بھی موو کر رہے ہیں۔ یہ کچھ تحقیق اس وقت سامنے آ سکی ہے۔ ہمارے بعض مفسرین نے صدیوں پہلے یہ بات بیان کی کہ دیکھو قرآن میں تو ذکر اس طرح ہے کہ اگر سیدھا پڑھو تب بھی کُلٌ فی فلک ہے، اور ریورس میں پڑھو تب بھی کُلٌ فی فلک ہے۔ امکان اس بات کا ہے واللہ عالم کہ بعض سیاروں کی موومنٹ اینٹی کلاک وائز بھی ہو اور پھر کلاک وائز بھی ہو، واللہ عالم۔
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہ سب کے سب اپنے مدار میں اپنے اپنے آربٹ میں حرکت کر رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں۔ اب اس کشتی کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان ایک پتھر پھینکے سمندر کے اندر، دریا کے اندر، وہ ڈوب جاتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے جہازوں کو اللہ تعالیٰ سنبھلنے کا موقع دے رہا ہوتا ہے سمندروں کے اندر۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ یہ گویا قیامت تک آنے والی تمام جو بھی سواریاں ہیں، مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہیں، ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں تو کوئی ان کے لیے فریاد کرنے والا نہ ہو اور نہ وہ چھڑائے جا سکیں۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا، مگر یہ کہ ہماری رحمت سے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت متعین تک فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ نعمتیں عارضی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ تو یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی زمین کے حوالے سے، رات کے حوالے سے، اور سورج کے حوالے سے۔ یہ تین نشانیاں بیان ہوئیں، چار آیات میں زمین کا ذکر آیا، اور رات کا ذکر بھی آیا، اور پھر بھری ہوئی کشتی کے حوالے سے بھی ذکر آیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ تم اگر نافرمان رہے تو ابھی تمہارے سامنے عذاب آ سکتا ہے، اس سے ڈرو، اور جو گزشتہ لوگوں کے ساتھ ہو چکا، جو نافرمان مٹا دیے گئے، برباد کر دیے گئے، ان کے انجام سے عبرت حاصل کر کے اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں ہیں، روزانہ یہ زمین و آسمان کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، ان کے اپنے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورۃ ذاریات آیت نمبر 21 میں، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں، کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانی میں سے کوئی نشانی نہیں آتی، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، انفقوا مما رزقکم اللہ، کہ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرو، قال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ اگر چاہتا تو انہیں کھلا دیتا؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، بے شک تم تو صرف کھلی گمراہی کے اندر ہو۔ اب یہ بڑا بھونڈا اعتراض ان کا نقل کیا قرآن میں، کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو کہہ رہے اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ کہ یہ غور نہیں کرتے کہ اس دنیا کا معاملہ اسباب کے تحت چل رہا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، لیکن دوائی انسان ڈاکٹر کے پاس جا کر حاصل کرتا ہے۔ ایسے ہی اسباب کے تحت اللہ آزما رہا ہے تمہیں، کہ جو دولت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی اور جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، وہ دوسروں کا حق ہے اخلاقی اعتبار سے، اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں رکھ دیا ہے کہ تم ان کا حق انہیں لوٹاتے ہو کہ نہیں لوٹاتے۔ تو بجائے اس کے کہ بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ چاہتا تو اللہ خود ہی کھلا دیتا۔ یہ ہے ہٹ دھرمی کا انداز جو وہ لوگ اختیار کر رہے تھے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، بے شک تم تو صرف کھلی گمراہی میں ہو۔ ویقولون متی ھذا الوعد، اور وہ کہتے ہیں وہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 77 میں اس کا ذکر آ جائے گا کہ جب وہ عذاب کا وعدہ آئے گا تو ٹل نہیں سکے گا، کوئی مہلت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ سوال کرتے ہیں کفر کرنے والے کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چنگھاڑ کی جو انہیں آ پکڑے گی۔ یہ سور کے پھونکے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور وہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ،
پھر وہ وصیت نہیں کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قیامت تو آ جائے گی اور ایسی آئے گی کہ تم اپنے گھروں کی طرف بھی لوٹ نہیں سکو گے، وصیت کرنے کا موقع بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ دو افراد کپڑا خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، خرید و فروخت نہیں کر پائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص ایک لقمہ منہ میں لے رہا ہوگا کھانے کے لیے، نہیں لے پائے گا، قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص اپنے جانور کے پانی پلانے کے لیے حوض کو درست کر رہا ہوگا، نہیں کر پائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے جانور کا دودھ دھو رہا ہوگا تاکہ دودھ کو پی لے، وہ دودھ نہیں دھو سکے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اتنی اچانک ہے یہ، لیکن نوٹ فرمائیے، یہ قیامت تو وہ ہے کہ جو تمام دنیا پر برپا ہوگی مجموعی طور پر۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ سورۃ الانفطار کے آغاز میں جب آسمان پھٹ جائے گا، یا ستارے جھڑ پڑیں گے، یا سمندر ابل پڑیں گے، یا قبریں کھول دی جائیں گی، ہر انسان جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا۔ یہ قیامت تو ہے جو مجموعی طور پر آئے گی۔ ایک قیامت ہے جو ہمارے سر پر سوار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی حدیث، من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت واقع ہو گئی اس کی تو قیامت واقع ہو گئی۔ اس کے لیے کہاں موقع ہوگا کہ وہ وصیت کر سکے، کسی کو توبہ کر سکے، کوئی عمل کر سکے۔ تو بڑی قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت بھی ہے جو ہمارے سر پر سوار ہے، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کے آنے سے پہلے اصل زندگی یعنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم، مگر ایک زوردار چنگھاڑ کی جو انہیں آ پکڑے گی، وهم يخصمون، اور وہ آپس میں باہم جھگڑا کر رہے ہوں گے، مشغول ہوں گے اپنے معاملات میں، اور قیامت آ جائے گی۔ فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، پھر نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یقین عطا فرمائے کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ ہمیں موت کا یقین عطا فرمائے، اور اللہ موت کے آنے سے پہلے آخرت کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور برے انجام سے اور رسوائی والے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔